اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے تاریخ فرشتہ سلطان الدولہ ارسلان شاہ بن سلطان مسعود۔ ارسلان شاہ نے حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان مصیبت زدہ بھائیوں میں سے صرف ایک اپنی جان بچا کر نکل سکا، وہ بہرام تھا جو سلطان سنجر کے پاس پناہ گزین ہوا۔ اس میں سلطان سنجر نے اپنے بھائی محمد سلطان بن ملک شاہ کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا۔ ارسلان شاہ نے بہرام کی طلبی کے لیے سلطان سنجر کو کئی خطوط روانہ کیے اور ہر طرح سے عاجزانہ درخواست کی، لیکن سنجر اس کے کہنے میں نہ آیا اور اس نے ارسلان کی خواہش کے برعکس بہرام کی ہر ممکن امداد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بہرام کے ساتھ خود بھی غزنی پر حملہ آور ہوا۔ ارسلان شاہ نے سنجر کے اس اقدام کی سلطان محمد سے شکایت کی اور یہ درخواست کی کہ سلطان محمد اپنے بھائی کو جنگ کرنے سے باز رکھے۔ سلطان محمد نے ارسلان کی درخواست کے پیش نظر بہرام اور ارسلان میں صلح کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب ارسلان شاہ سلطان محمد کی کوشش سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنی ماں مہو عراق کو، جو سلطان سنجر کی سگی بہن تھی، 2 لاکھ دینار اور دوسرے بہت سے گراں قدر تحفے تحائف دے کر سلطان سنجر کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ اس کی معرفت سلطان سنجر سے صلح کی بات چیت کرے۔ مہو عراق ارسلان سے خوش نہ تھی، اس کے مظالم سے بہت تنگ آ چکی تھی، نیز اسے اپنے دوسرے بیٹوں کی تباہی کا بھی از حد ملال تھا۔ اس لیے اس نے سلطان سنجر سے صلح کی بات چیت کرنے کی بجائے اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر ارسلان کے مظالم کی داستان بیان کی اور اس سے غزنی پر حملہ کرنے کے لیے بہت اصرار کیا۔ ارسلان شاہ کو جب اپنی ماں کی طرف سے بھی مایوسی ہوئی تو اس نے مجبوراً جنگ کی تیاریاں شروع کی اور 30,000 سواروں، بے شمار پیادوں اور 160 کوہ پیکر ہاتھیوں کو ایک زبردست لشکر تیار کر کے غزنی سے 1 کوس کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا تاکہ سنجر سے معرکہ آرائی کرے۔ سنجر اور بہرام کا مشترکہ لشکر بھی فوراً سامنے آیا۔ فریقین میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا میں دونوں لشکر پوری جواں نمرودی سے لڑتے رہے اور میدان جنگ میں جمے رہے، لیکن کچھ دیر بعد سیستان کے بادشاہ ابو الفضل کی ہمت جواں مردی کے طفیل سنجر بہرام کا لشکر ارسلان کے لشکر پر غالب آنے لگا اور حریف کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ ارسلان شکست کھا کر ہندوستان کی طرف بھاگ گیا اور سلطان سنجر فاتح کی حیثیت سے غزنی میں داخل ہوا۔ سنجر نے 40 روز تک غزنی میں قیام کیا، وہاں کی حکومت نے اس نے بہرام کے سپرد کی اور خود واپس خراسان آ گیا۔ ارسلان نے جب سنجر کی واپسی کی خبر سنی تو اس نے ہندوستانیوں کی ایک فوج تیار کی اور غزنی پر حملہ کر دیا۔ بہرام ارسلان کا مقابلہ نہ کر سکا اور بامیان شہر کابل کے شمال مغرب میں اس سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے کہ قلعے پر پناہ گزین ہو گیا۔ ارسلان چاہتا تھا کہ بہرام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور خود غزنی پر بھی قابض ہو جائے کہ اچانک سلطان سنجر کا زبردست لشکر اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس لشکر کو دیکھ کر ارسلان کے ہوش اڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر افغانوں کی طرف بھاگ نکلا۔ سنجر کے لشکر نے اس کا پیچھا کر کے اس کو گرفتار کیا اور بہرام کے حوالے کر دیا۔ بہرام نے فوراً اس کو بدکردار کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ ارسلان نے 3 سال حکومت کرنے کے بعد 27 سال کی عمر میں وفات پائی۔ طبقات ناصری میں لکھا ہے کہ ارسلان کا 8 سالہ عہد حکومت آسمانی مصیبتوں اور تباہیوں کا دور تھا۔ غزنی کی حالت تباہ ہو گئی۔ اس کے عہد میں بجلی گرنے اور آگ کی بارش ہونے سے غزنی کے بہت سے گھر اور بازار تباہ و برباد ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔